السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نہم جماعت کے سبق نظم جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے، کرکٹ اور مشاعرہ، جس کے شاعر ہیں دلاور فگار۔ نظم ہم نے پڑھ لی اور جو شاعر تھے ان کے بارے میں جو بھی ہم نے تعارف میں پڑھا وہ بھی پڑھ لیا۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات اور خلاصہ یا مرکزی خیال کریں گے۔ جی، تو نظم ہے کرکٹ اور مشاعرہ، اور شاعر کا نام ہے دلاور فگار۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، کیونکہ جو آپ مرکزی خیال کریں گے تو اس کے نمبر ہوتے ہیں، تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ سوال الف، شاعر نے کرکٹ کو مشاعرے کے مماثل کیوں قرار دیا؟ شاعر نے کرکٹ اور مشاعرے میں کئی مشابہتیں بیان کی ہیں، جیسے کھلاڑیوں کی جگہ شعراء امپائر کی جگہ صدر نشین، اور کھیل میں نو بال کی طرح شاعر میں فنی غلطیاں۔ ان مماثلتوں کی وجہ سے شاعر نے مشاعرے کو کرکٹ سے تشبیہ دی ہے۔ سوال ب، کرکٹ میں جو شخص امپائر کہلاتا ہے، مشاعرے میں کس نام سے پکارا جا سکتا ہے؟ مشاعرے میں جو امپائر کو صدر مشاعرہ کہا جا سکتا ہے۔ سوال ج، شاعر نے کرکٹ میں LBW ہونے والے کھلاڑی کو مشاعرے میں کس شاعر کے مشابہ قرار دیا ہے؟ جواب، شاعر نے کرکٹ کو LBW ہونے والے کھلاڑی کو مشاعرے میں موجود اس شاعر کے مشابہ قرار دیا ہے جو عندلیب مؤنث ہے یا مذکر کی فنی پیچیدگیوں میں الجھ جاتا ہے۔ سوال د، شاعر نے کرکٹ کے اناڑی کھلاڑیوں کو مشاعرے میں کن لوگوں کی مانند کہا ہے؟ شاعر نے کرکٹ کے اناڑی کھلاڑیوں کو مشاعرے میں متشائر یعنی ناتجربہ کار اور کمزور شاعروں کے مشابہ قرار دیا ہے۔ جواب ہ، مشاعرے میں رن آؤٹ ہونے والے شاعر کی کیا مراد ہے؟ مشاعرے میں رن آؤٹ ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی شاعر اپنے سامعین کی تنقیدی مخالفت کی وجہ سے ناکام ہو جائے یا پھر شاعری میں اپنی فنی کمزوریوں کی وجہ سے مقبول نہ ہو۔ جی، تو اب ہم کریں گے نظم کا مرکزی خیال۔ سب سے پہلے نظم کا عنوان کرکٹ اور مشاعرہ، اور پھر شاعر کا نام دلاور فگار۔ مرکزی خیال کی ہیڈنگ، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کرکٹ اور مشاعرے میں ایک جیسا کھیل پیش کیا جاتا ہے، ان دونوں میں بھی فاؤل ہوتے ہیں۔ کرکٹ میں کھلاڑی اور مشاعرے میں شاعر ناکام ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ اناڑی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا نظم کا مرکزی خیال۔ مرکزی خیال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاعر نے جب یہ نظم لکھی تو اس کے دماغ میں وہ مین کون سا خیال تھا وہ بتایا جائے، جس پہ اس نے پوری نظم لکھ ڈالی۔ اور نظم کا خلاصہ آپ کو پیپر میں دونوں میں چوائس ہوتی ہے۔ خلاصہ جو ہوتا ہے بنسبت مرکزی خیال کے تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، اور ہم مرکزی خیال کو اس لیے چوز کرتے ہیں کہ اس کے الفاظ یا عبارتیں کم ہوتی ہیں اور ہم بہت آسانی سے اور کم وقت میں اس کو لکھ لیتے ہیں، جبکہ نظم کا خلاصہ تھوڑا تفصیلی ہوتا ہے۔ اس میں آپ نظم میں جو بات بھی کہی جاتی ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں میں نے نظم کا خلاصہ بھی آپ کو دکھایا ہے۔ اب آپ کی اس میں مرضی ہے کہ آپ کون سا یاد کریں۔ نظم کا عنوان کرکٹ اور مشاعرہ، شاعر کا نام دلاور فگار۔ خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے، ہیڈنگ بہت دھیان سے دینی ہے۔ جس طرح کرکٹ میں کھلاڑی کھیل پیش کرتے ہیں، ویسے ہی مشاعرے میں شعراء اپنے کلام سے محفل کو محظوظ کرتے ہیں۔ کرکٹ میں امپائر کھیل کے اصولوں کا نگران ہوتا ہے، جبکہ مشاعرے میں صدر مشاعرہ اس کردار کو نبھاتا ہے۔ کرکٹ میں مسلسل محنت اور مشاعرے میں گلے سے کام چلتا ہے۔ کرکٹ میں نو بال فاؤل، جبکہ مشاعرے میں شعراء کا اعمال فاؤل۔ کرکٹ میں LBW کا چکر مشاعرے میں عندلیب کے مذکر مؤنث کے تعین جیسا ہے۔ مشاعرے میں کرکٹ دونوں میں مقدر کا کھیل ہوتا ہے۔ کرکٹ میں کپتان ایک، جبکہ مشاعرے میں ہر کوئی ہوتا ہے۔ کرکٹ میں اناڑی وقت کاٹتے ہیں کہ مشاعرے میں متشائر دماغ چاٹتے ہیں۔ کرکٹ اور مشاعرے میں ناکام
بھی ہیرو سمجھے جاتے ہیں۔ کرکٹ میں رن آؤٹ اور مشاعرے میں ادب نوازوں پر شاؤٹ ہوتے ہیں۔ مشاعرہ بھی کرکٹ میچ جیسا ہے، لہٰذا اہل نظر میرے خیال کو ضرور کیچ کریں گے۔ تو یہ تھا خلاصہ۔ اب آپ اس کے واضح فرق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔